صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات اج دا عنوان سخن عنوان درس وجاہت والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماں باپ رضی اللہ عنہما انہاں دی عزت و آبرو تکریم مقام و مرتبہ اللہ رسول دے ہاں کیے اس حوالے نال ذکر کرنا ہے کہ اج دے مسلمان ہونے دا دعوے دار شخص بعض اوقات اتنا ذہنی لحاظ نال کمزور ہو چکے ہیں کہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین منزہین مطہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو اچھی سوچ دے نال نہیں دیکھ رہا ہوندا، اس دے ذہن دے اندر غلط نظریہ پرورش پا رہا ہوندا ہے یا پختہ ہو چکا ہوندا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام دے فرامین عالیہ اور قرآن پاک دی آیات بینات دی تفاسیر دی روشنی وچ مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں مومن ہی تسلیم کیتا ہے، اور جڑا بندہ انہوں مومن تسلیم نہیں کردا اس بندے نو صفاحت دے نال یعنی بے وقوفی پن دے نال تعبیر کیتا وے کہ ایسا شخص بے وقوف ہے جڑا نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں ایک اچھی نظر نال نہیں دیکھدا۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے بارگاہ وچ اپنا نظرانہ عقیدت پیش کردیاں لکھدا وے قاسم رشد و ہدا ہیں والدین مصطفیٰ کہ ہدایت اور رہنمائی تقسیم ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام دے والدین کولوں، پیکر صدق و صفا ہیں والدین مصطفیٰ، باپ ہیں اللہ کے بندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم دا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور عبداللہ دا معنی ہوتا ہے اللہ دے بندے، تو شاعر ادھر اشارہ کر رہے ہیں باپ ہیں اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ والدہ محترمہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیداتنا سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا وے، تو شاعر کہنا ماں امانت دار ہیں، متقین و حق نما ہیں والدین مصطفیٰ، پشت بھی پاکیزہ تھی اور رحم بھی پاکیزہ تر، کہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا ترجمہ کیتا ہے شاعر نے، میں حدیث پاک بعد ہی ذکر کراں گا کہ
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو پاک پشتاں تو پاک رحمہ کی طرف منتقل کیتا ہے. تے شاعر کہتا پشت بھی پاکیزہ تھی اور رحم بھی پاکیزہ تر، حاصل نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ. ان کے ایمان پر کرے جو شک وہ مومن نہیں، مومنین و پارسا ہیں والدین مصطفیٰ. کم نہیں ہے مصطفیٰ کہ والدین کا شرف فخر کرنے میں بجا ہیں والدین مصطفیٰ. دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ ہیں، والدین مصطفیٰ ہیں والدین مصطفیٰ. میرے اسلاف اور میری آئندہ نسلوں کے لیے ہر قدم پر رہنما ہیں والدین مصطفیٰ. ان کا رتبہ ان کے بیٹے مصطفیٰ سے پوچھئے، کب ہمیں معلوم کیا ہیں والدین مصطفیٰ. میں نے لکھی ہے با امید شفاعت منقبت، مجھ گدا کا حوصلہ ہیں والدین مصطفیٰ. ان کے ہاں فیضان کھولی مصطفیٰ نے چشم نور، راستی کا سلسلہ ہیں والدین مصطفیٰ. کہ یعنی جنہ دے گھر نبی کریم علیہ السلام نے اکھ کھولی ہے او صدق و صفا دے پیکر سن، سچائی دے پیکر سن، جنہوں حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نام نامی اسم گرامی دے نال ذکر کیتا جاتا ہے. موضوع عنوان سی وجاہت والدین رسول اکرم. وجاہت دا معنی کی ہے؟ وجاہت لفظ وجہن کولوں بنے ہیں، اور وجہن کہندے نے چہرے نو. تے چہرہ انسانی پیکر دا سب نالوں معزز ترین حصہ ہوندا ہے. اس واسطے پتہ اے چلیا کہ وجاہت دا معنی ہے با عزت ہونا، با وقار ہونا، با تکریم ہونا، با روب و حشمت ہونا. تے نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین دی انفرادیت اور خصوصیت ایسی مسلم اور منی ہوئی خصوصیت ہے کہ ازل تو لے کے ابد تک اس جیسی انفرادی خصوصیت اور عظمت نہ کسی نو میسر آ سکی ہے نہ میسر آ سکتی ہے. کیونکہ اے نفوس قدسیہ او نے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماں باپ ہونے دا شرف حاصل ہویا وے. خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرما لیا ہے حضرت آدم نو، حضرت نوح نو، حضرت ابراہیم دی اولاد نو اور آل عمران نو. کنہ تے منتخب فرمایا ہے؟ تمام جہان آلیاں تے. اے جڑے انبیاء نے انہاں وچ ایک نبی نے حضرت سیدنا ابراہیم انہاں دی آل نو منتخب کیتا ہے. تے مفسرین کہندے نے جنوں رب منتخب فرما لے او رب دے خاص قرب وچ ہوندا ہے، اس واسطے رب نو منتخب فرماندا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام جس پشت چوارے نے او پشت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام دی اولاد دیاں پشتاں سن. کہ نبی کریم علیہ السلام دا حضرت ابراہیم دی آل چ ہونے دی دعا خود حضرت ابراہیم نے رب دی بارگاہ چ منگی سی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ انہیں ایک عظمت والا رسول بھیج کنہ وچ میری اولاد وچ. تے نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل بن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام دی اولاد وچوں نے. کیونکہ حضرت اسماعیل دی جڑی اولاد دی انتہا ہے
وہ جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوئیے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوئیے تے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں انہاں دے بطن اقدس اور پشت مبارک چو پیدا فرمایا وے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ دے شہزادے نے اور اے حضرت اسماعیل دی اولاد چنے تے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دی اولاد چنے اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی اولاد نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص قرب خاص الخاص بندیاں وچ منتخب فرمایا وے اس واسطے اے جتنیاں بھی ہستیاں نے اے پاکیزہ تر سن اور نبی کریم علیہ السلام انہاں پاکیزہ ترین ہستیاں وچوں ہی پیدا ہوئے نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت حلبیہ دے اندر روایت آندی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم ابراہیم علیہ السلام کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم چو حضرت ابراہیم نو منتخب فرمایا چن لیا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے واصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل اور حضرت ابراہیم دی اولاد چو خاص حضرت اسماعیل نو چنے ہیں ثم اصطفیٰ من ولد اسماعیل نزارا پھر حضرت اسماعیل دی اولاد چو حضرت نزار نو چنے ہیں ثم اصطفیٰ من ولد نزارا مدرا پھر حضرت نزار دی اولاد چو حضرت مدر نو چنے ہیں ثم اصطفیٰ من ولد مدرا کنانتا پھر حضرت مدر دی اولاد چو کنانا نو چنے ہیں ثم اصطفیٰ من کنانتا قریشن پھر کنانا وچو قریش نو چنے ہیں واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم اور قریش چو بنو ہاشم نو چنے ہیں ثم اصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب پھر بنو ہاشم چو بنو عبد المطلب نو چنے ہیں ثم اصطفیٰ من بنی عبد المطلب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب دی اولاد وچوں منو چنیا میں یعنی یہ سارا پاکیزہ نسب نامہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا وے اور حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ ان دعا مفسرین نے ایک کمال دا جملہ لکھیا ہے وہ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی جس واسطے لفظ خیر لفظ استفاء اور لفظ اختیار پسند فرما لیندہ ہے استعمال فرماندہ ہے تو اس بندے دا اللہ دی بارگاہ وچ افضل ہونا اس چیز دی دلیل ہے کہ انہاں نال شرک و کفر جمع نہیں ہویا انہاں نال شرک و کفر جمع نہیں ہویا تو اے چیز دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینو فلاں وچوں منتخب فرمایا ہے تو آپ فرماندے نے کہ اے چیز دلیل بن دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے اے جتنے بھی آباؤ اجداد نے اے پاکیزہ تر نفوس نے جنہ دی وجہ تھی انہوں نے مومن موحد ہی سمجھا جائے گا جڑا بندہ انہوں نے مومن موحد نہیں سمجھدا او دا خود ایمان نہیں ہے اور حضرت مفتی احمد یارا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جڑے بندے نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ تعالی جہنمی کہندے نے انہوں نے قرآن کریم دی اے آیت نہیں نظر آ رہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تو آڈا رب تو اتنا عطا کرے گا تسی راضی ہو جاؤ گے تو مفسرین فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام
قیامت والے دن اپنی رضا اس وقت ظاہر کرن دے جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی ایک امتی بھی جہنم دے اندر نہ رہا. جس ویلے سارے امتی جہنم وچوں نکل جان گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جنت وچ داخل فرمائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جان گے، راضی ہو جان دے. تو مفسرین فرماندے نے، مفتی احمد نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ امتی جہنم وچ برداشت نہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اس تو وڈی اذیت ناک کیڑی گل ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ دے والدین جہنم دے اندر ہون. آپ فرماندے نے اے اس چیز دی دلیل ہے کہ سب نالوں پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین جنت وچ پہنچن دے. اور جتنے بھی انبیاء آئے نے انہاں دے آبا و اجداد وچ، امہات وچ، ماواں وچ، پیواں وچ کوئی ایک بھی کفر و شرک دے گناہ چ ملوث ایک لمحے واسطے بھی نہیں ہویا. اے بندہ مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس دے نال نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا رب نے قرآن اتاریا ہے اس قرآن وچ رب نے کی فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کرو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والیو جس وقت تانوں اللہ رسول بلان تو فوراً انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا ہے. ایک صحابی سن حضرت سیدنا سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے سن. نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دا نام لے کے انہوں نے بلایا لیکن وہ نماز مکمل کر کے آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً کیوں نہیں آئے؟ انہاں عرض کی میں نماز وچ سی. نبی کریم علیہ السلام نے اے آیت پڑھی جڑی ہن میں پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جس وقت تانوں رسول بلان تو اس وقت فوراً حاضر ہو جانا میں، جواب دینا میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو حالت نماز اسی تو آ جاندی ہو تیری نماز پھر بھی نہیں ٹوٹنی سی. اسی قبلے تو سینہ پھیر دئیے، سینہ پھیر دئیے ساری نماز ٹوٹ جاندی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی نے فرمایا جسے میں بلاواں تو اس وقت اگر نماز بھی اد بھی چاہیے پہنچی ہوئے چھوڑ کے میری گل دا جواب دو، میری گل منو تے تہاڈی نماز نہیں ٹوٹے گی. بہت سارے مفسرین نے بحث لکھی ہے، ایک الگ موضوع ہے. بہرحال صحابی رسول جس ہستی واسطے اپنی نماز چھوڑ کے آوے انہاں دی نماز نہ ٹوٹے تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الحاوی للفتاوی دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گل لکھی ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس امت دے او عالم نے، او محدث نے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار 75 مرتبہ کروایا سی. او فرماندے نے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرماندے ہوئے سنیا لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب تنادی یا محمد لأحببتها لبیک، کہ اگر میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں میرے والدین وچ کوئی ایک یا دوویں مینوں بلان تے میرا نام لے کے کہن اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوں تو میں اتھے ہی نماز چھڈ کے اپنے والدین دی گل دا جواب دواں. تو دسو ہاں نعوذ باللہ من ذالک کسے کافر مشرک واسطے نماز توڑی جا سکتی ہے؟ اے چیزاں ایک بندہ مسلمان نو سمجھنیاں چاہیے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی تقدیس، عظمت، تکریم، وجاہت، شان اس نو تسلیم کرنا اور انہاں دے والدین نو کامل مومن سمجھنا بلکہ اکمل ترین مومن سمجھنا اے بندہ مسلمان دے اوپر لازم ہے. اور خود حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں دا وصال ہویا سی انہوں نے عرض کیتی سی بلکہ فرمایا سی کہ میں خود بھی خیر تے سی تے میں پیچھے خیر چھوڑ کے جا رہی ہاں. خیر کنوں چھوڑ کے جا رہی سی؟ نبی کریم علیہ السلام نو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دا بہت ہی مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی
انہاں نفوس قدسیہ دا سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔